آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ہم سبق پڑھ رہے تھے جنت والے اعمال، ان میں دو عمل ایسے ہیں جو جن کا تذکرہ کریں گے۔ سیدنا ہانی بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھتے ہیں ایو شیء یوجب الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ جنت کو لے جانے والے کون سے اعمال ہیں جو جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے علیک بحسن الکلام، اچھی گفتگو کیا کر، مہذب گفتگو کیا کر۔ اور دوسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وبذل الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلایا کر۔ یہ دو عمل ایسے ہیں جو زیادہ جنت میں لے کر جانے والے ہیں۔ اور اس زبان کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک چیز جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی زبان، لحییہ رجلیہ، اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے اس کا نفس، اس کی شرمگاہ۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس بندے کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس بندے کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ کہیں اس کی زبان سے دوسرا مسلمان پریشان تو نہیں، کہیں اس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف تو نہیں۔ الفاظ بھی بڑے سخت ہوتے ہیں انسان کے، اس لیے جب بھی آپ گفتگو کریں احسن کلام، اچھی گفتگو کرنی چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام ایک دن بیٹھے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں جنت کے اندر بڑے بالا خانے ہیں، محلات ہیں، خوبصورت، بڑے خوبصورت۔ آپ وضاحت کر رہے ہیں ان کی، فرماتے ہیں کہ ایسے خوبصورت ہیں اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، اتنے خوبصورت محلات ہیں۔ ایک ہمارے جیسا دیہاتی بھی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ خوبصورت محلات کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کے اندر کون جائے گا؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص جو اچھی گفتگو کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، روزے کی پابندی کرتا ہے، اور رات کو اٹھ کر اللہ کو راضی کرتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کے اندر محل تیار کر دیے ہیں۔ ذرات ذی وقار اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کیوں نہ ہو، اس صدقہ کرنے سے اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے کم سے کم اچھی گفتگو ہی کر لیا کرو، پیسے نہیں ہے تمہارے پاس، صدقہ تم نہیں کر سکتے، اچھی گفتگو کرنا، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھی گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے۔ اچھی گفتگو کرنا کیا ہے جی؟ صدقہ ہے۔ تو اچھی گفتگو، اور ایسی گفتگو کریں سننے والے کو بھی آپ کی بات سمجھ آ جائے، اتنی تیز رفتار میں بندہ نہ بولے۔ نبی علیہ السلام کا انداز یہ تھا، آپ جس سے گفتگو کرتے تحمل کے ساتھ ٹھہر کر، تاکہ جو سامنے بیٹھا ہے شخص وہ آپ کی بات کو آسانی سے سمجھ سکے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔